اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اللہ کے قانون کی اور اللہ کی باتوں کی کس قدر ویلیو ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک آدمی ہے جس کی نظر میں اپنی بات کی خود بھی کوئی ویلیو نہ ہو, وہ کوئی بات کر دیتا ہے, لوگوں نے اس کو تبدیل کر کے آگے غلط بیانی سے کام لیا, کچھ بگاڑ دی, تو یہ سوچتا ہے کہ یار چلو میری بات ہے نا, اگر کسی نے غلط آگے پیش کر دیا اس کو تو تھوڑا سا غصہ آئے گا نا اس کو. لیکن جس کی نظر میں اپنی بات کی بہت ویلیو ہوتی ہے تو جتنی زیادہ ویلیو ہوگی اسے غصہ اتنا ہی زیادہ آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر ایک کا انتخاب نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کمتر لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے آپ اپنے پیغام کو خود ہی ویلیو نہیں دے رہے. کسی کو بھی اٹھا کے بھیج دیا. ولیمے کی دعوت لوگوں کو ملتی ہے نا, ہم نے بھی اسی سوسائٹی میں ٹائم گزارا ہے نا, تو ہر طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے. کچھ لوگ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں فون پہ کہہ دیا ولیمہ ہے, کارڈ کیوں نہیں بھیجا. ایسے نازک مزاج لوگ ہیں نا بہت سارے سوسائٹی میں, کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. ایک دفعہ میری شادی تھی, کئی دفعہ حادثہ ہوا ہے, یہ حادثہ یا خوشی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. تو ایک دفعہ مجھے یاد پڑ رہا ہے, ہوا تو ہر دفعہ ہی ہوگا ایسے, لیکن اب ایک دفعہ والا مجھے زیادہ یاد رہ گیا. اب جس نے ایک شادی کرنی ہوتی ہے نا وہ تکلفات کرتا ہے, تمبو لگیں گے, ولیمے ہوں گے, لڑکی والے آ رہے ہیں, لڑکے والے جا رہے ہیں, کارڈ بٹ رہے ہیں, نور چشمی اور پتہ نہیں کیا کیا اس کارڈ پہ لکھا جا رہا ہے, اور آپ کی آمد ہمارے لیے باعث سعادت رہے گی. اب جس کی ایک ہو تو وہ یہ سارے تکلفات کرے. جس نے یہ کئی دفعہ اس کو, یعنی اللہ معاف فرمائے ایسی باتیں کرتے ہوئے بھی گھر میں بھی بیان سنے جاتے ہیں نا. اب جس نے یہ کہ بھائی یہ شادی تو زندگی کا حصہ ہے, جب موقع ملے کر لو, موقع ملے کر لو بھائی, اس کو آسان بناؤ. تو وہ کہاں ان تکلفات میں پڑے گا کہ جی تمبو لگ رہا ہے اور ہال بک کرایا جا رہا ہے اور کارڈ چھپ رہے ہیں. او بھائی ہماری ایک رشتہ میسر ہو گیا ہے, شادی کرنی ہے تو کر دیں, نہیں کرنی ہے تو انکار کر دیں, ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے تو اپنے واقعات سنا ہے نا, ایک جگہ میں نے پیغام ونس اپون اے ٹائم بھیجا تھا, انہوں نے کہا 6 مہینے بعد. میں نے کہا پھر 6 مہینے بعد ہی دیکھیں گے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اس وقت تک ہماری کہیں نہیں ہوئی تو دوبارہ ٹرائی کر لیں گے, اگر ہو گئی تو پھر آپ کہیں اور کر لیں. انہوں نے کہا 6 مہینے کا انتظار نہیں. میں نے کہا بھائی 6 مہینے کا انتظار میں کر رہا ہوں, لیکن اس دوران کوئی اور رشتہ آ گیا تو ہم وہاں کر لیں گے, آپ کو اور مل گیا تو آپ وہاں کر لیے گا. کہیں بھی نہیں ہوئی نہ آپ کے نہ ہماری, تو پھر دوبارہ رابطہ کر لیں گے. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد ہے. ہو سکتا ہے امام مہدی آ جائیں 6 مہینے سے پہلے. کیا خیال ہے بھائی؟ سارا سیٹ اپ ہی خراب ہو جائے ہمارا. وہ جہاد میں لگائیں گے نا, وہ تو آتا ہی. تو جب ایک چیز کو آسان بنایا جاتا ہے نا, آسان, تو پھر اس میں یہ نہیں ہوتا بھائی پسند ہے تو ابھی کر لو, نہیں پسند ہے تو پھر جب ہوگا تو اس وقت دیکھ لینا. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو آدمی کیوں 1-1 سال 2-2 سال کے لیے باؤنڈ کرے. تو مجھے یاد ہے اس طرح ہمارا تو سیٹ اپ اسی طرح ہوا. تو اب اس میں ہمارے پاس ولیمے کی سنت بھی زندہ کرنی ہے, تو کارڈ وارڈ چھپانے کا نہ ہمارے پاس ٹائم ہے نہ تکلف. تو ہم نے دیسی طریقے سے فون کر کے لوگوں کو دعوت دی, بھائی آج میرا ولیمہ ہے, کائنڈلی آپ آ جائیے گا. یہ کون سا ولیمہ ہے؟ اب تو ہم تھوڑے مشہور ہو گئے نا, لوگ تھوڑا سا احترام کرنے لگے. شروع میں تو بے تکلف تھے لوگ. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی ولیمے کا؟ فون کیا آ جانا. میں نے کہا اور کون سا طریقہ بھائی؟ کارڈ ہوتا ہے پراپر. ہم تو جب تک, ہمارے بعض ایسے ریلیٹیو تھے, انہوں نے کہا جب تک ہمیں پراپر کارڈ نہیں ملے گا ہم نہیں آئیں گے. میں نے کہا آپ آ جائیں, آپ کی نوازش کی بات ہے. نہیں جی ہم نہیں آئیں گے. چلیں پر اب نہیں آئیں گے تو کیا کہہ سکتے ہیں. تو اب یہی تو نہیں کہ ایک آدمی پہ ہم سارا ٹائم برباد کریں. آئے پھر بھی کھانا ہے نا, پہنچ جاتے ہیں. تو مجھے وہی یاد آتا ہے کہ وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ جی وہ ایک رشتہ ہے, تجھے گھر داماد بننا پڑے گا.
اس نے کہا یہ بے غیرتی، یہ بے شرمی قبول ہے، چلو ٹھیک ہے. تو اب کیا مجھے وہ یاد رہا نا وہ واقعہ کہ جی کارڈ نہیں دیا ہم نے پراپر، دیسی طریقے سے بتا دیا، تو ان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے. اب ہماری تو مجبوری تھی نا، ہم نے ایک ہی دفعہ کرنی ہوتی تو پھر تو ہم سارے دھوم دھام سے کرتے. اب ہماری تو مجبوری تھی. لیکن نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو جب ویلیو دینا چاہتے ہو تو آپ اس میں تھوڑے سے تڑکے لگاتے ہو. کارڈ چھپاؤ گے، پھر کارڈ بھی غریبوں کے الگ ہوتے ہیں، مالداروں کے کارڈ ہی پہ اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. اتنے لمبے لمبے موٹے موٹے کارڈ ہوتے ہیں، ان پہ چمکیلے حروف سے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، اور مور کے پروں کے اس میں وہ دھاگے ہوتے ہیں. تو یہ شو کیا جاتا ہے کہ گویا ہم اپنی انویٹیشن کو ایک ویلیو دے رہے ہیں. ایسے نہیں ہے چلتے پھرتے کہہ دیا ابے بھائی ابے یار مجھے یاد آیا تو بھی آ جانا ولیمے میں چل. یہ اس کی علامت ہوتی ہے آپ اپنی بات کو، آپ اپنی دعوت کو خود بھی ویلیو نہیں دے رہے. یہی مطلب سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں. اب نکاح میں، شادی بیاہ میں تو یہ غلط اس لیے ہے کہ اسلام نے اس کو آسان بنایا، تو آسان رکھو بھائی. کوئی کارڈ دے دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، زبانی کہہ دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اصولی طور پر اتنی بات درست ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بات کو ویلیو دینا چاہتا ہے تو اپنا پیغام پراپر وے میں وہ دیتا ہے، ریکارڈ کراتا ہے، اس پہ جو لیٹر ہیڈ ہے اس پہ لکھے گا، اس پہ اسٹیمپ ہوگی. ایسا ہی نہیں ہوگا کہ کسی بھی کاغذ پہ لکھا اور پیغام پکڑا دیا. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہم گاؤں میں تھے، دورہ صرف وغیرہ کرنے جایا کرتے تھے، تو ہم نے نا اپنے گھر میں خط لکھا سگریٹ کے ڈبوں پہ. کسی نے کہا یار گھر والوں کو خیریت بتا دو، فون کا اتنا رواج نہیں تھا، تو ہم نے کیا کیا، وہ سگریٹ کے ڈبے نا ہم لوگوں نے اور اس پہ خط لکھ دیا. تو ہمارے گھر والے اتنا غصہ ہوئے، میں بالکل بچہ تھا اس وقت، کہ بھئی یہ کون سا طریقہ خط لکھنے کا یار، کوئی ایک کاغذ خرید لیتے. بات بالکل ٹھیک ہے، ہم تو لاؤبالی پن میں ہم نے لکھ دیا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ہاں جب کوئی سوال بھیجتا تھا نا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو پراپر کاغذ پہ اگر سوال نہیں لکھا ہوتا تھا تو حضرت جواب نہیں دیتے تھے. جیسے کسی نے کیا کہ جی سوال ایسے لکھا کہ کوئی بھی کاغذ ملا پڑا ہوا پھٹا پرانا سا، اپنا مسئلہ لکھ دیا، طلاق کا یا وراثت کا کچھ بھی، تو حضرت دیکھتے تھے نا کہ پراپر کاغذ بھی استعمال نہیں کیا تو وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے تھے. وہ کہتے تھے آپ کو اپنے سوال کی خود ہی قدر نہیں ہے، آپ سے اتنا نہیں توفیق ملتی کہ ایک پراپر کاغذ لیتے، اس پہ تمیز سے کچھ تحریر لکھ لیتے. آپ نے ہمارے ٹائم کو ایسے برباد سمجھا ہوا ہے. جب آپ اپنی بات کو خود ہی ویلیو نہیں دے رہے تو ہم ویلیو کیوں دیں؟ تو یہ انسانوں میں طریقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. جب آپ کسی کو سفیر بنا کے بھیجتے دنیا میں تو دیکھتے جو سب سے زیادہ جو پرسنالٹی جن کی اچھی ہوتی نا، ان صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کیا کرتے تھے. مائک صحیح نہیں ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کا انتخاب کرتے تھے. کیوں؟ جب وہ دربار میں جائیں گے تو پرسنالٹی دیکھ کر بادشاہ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کسی معمولی، معاذ اللہ معمولی شخص کا نمائندہ نہیں ہے، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ بات کو ویلیو دے گا. تو ہمیشہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو اب آپ بتاؤ کہ جس اللہ نے اپنا پیغام انسانوں کو بھیجنا تھا، تو وہ اللہ اس کے لیے جس انسان کی سلیکشن کرے گا، کیا وہ کم نوعیت کا انسان ہو سکتا ہے؟ تو بہت زیادہ گونج رہی آواز یار، بند کریں نا اوپر کے. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کم شخصیت کا انتخاب کرے؟ اسی لیے اللہ جب پیغمبروں کا انتخاب کرتے ہیں نا تو وہ اس قوم کے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں، بلکہ روح زمین کے سب سے بہترین پرسنالٹی کے لحاظ سے، اور ان کی زندگیاں ہر عیب سے پاک ہوتی ہیں. کبھی ان کی طرف لوگوں نے انگلیاں نہیں اٹھائی ہوتی، کوئی الزام نہیں لگا ہوتا کبھی ان کے اوپر، نہ کردار پہ کوئی الزام، نہ اخلاقیات پہ، نہ جھوٹ کا الزام. جو چیزیں انسان کے، یار اس کو صحیح کریں بیبی، آواز بہت گونج رہی ہے تو کم کر دیں آواز، گونج تو نہ ایکو ختم کریں اس کا. تو ان کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے کیریکٹر پہ کبھی بھی الزام نہیں لگتا. کیریکٹر کا مطلب جھوٹ نہیں بولا ہوتا کبھی انہوں نے زندگی میں، اور
کبھی ان سے خیانت ثابت نہیں ہوتی, کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی ہوتی انہوں نے. یہ تمام چیزوں سے اللہ پیغمبروں کو پاک رکھتے ہیں. ایسی شخصیتوں کو اللہ پیغمبر بناتے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے, یہ اللہ ایسا کرتا کیوں ہے, جو اصل میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کے قانون کی ہے؟ اللہ کے قانون کی ہے. اللہ کہتا ہے اس میں نہ کوئی رخنا نہیں آنا چاہیے, کسی بھی لحاظ سے لوگوں میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو پتا ہو کہ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ انسانوں کا قانون ہے, لوگ ڈبل مائنڈڈ نہ ہو اس میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں, ہماری نظر میں اللہ کے قانون کی ویلیو سے زیادہ حکومتوں کے قوانین کی ویلیو ہے, کلچر کے قوانین کی ویلیو ہے, سوسائٹی کے قوانین کی ویلیو ہے. اللہ کے قانون کو ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے. یعنی اب ایسا طبقہ, بہت بڑا ایک طبقہ وجود میں آ گیا ہے. وہ کلچر کو فوکس کرتا ہے, وہ سوسائٹی کو فوکس کرتا ہے, وہ ملکی قوانین کو فوکس کرتا ہے. ان سے کہو کہ اللہ کا قانون ہے تو اس پہ سر ہلانے کے لیے تیار نہیں ہے, ہلتے ہی نہیں ہے اس کے اوپر. بلکہ اس سے بھی آگے معاملہ چلا گیا ہے. یعنی اللہ کے قانون کو فالو کرنا تو دور کی بات, اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی اب لوگوں کو شرم آنا شروع ہو گئی ہے. آپ کہیں مجلس میں بیٹھے ہو نا کہ یار شریعت اس بارے میں یہ کہتی ہے, ابے تو بڑا ملا آ گیا یار, تو کب سے ملاؤں میں بیٹھنا شروع کر دیا تو نے. یعنی اگر آپ یہ باتیں کہ کرنا شروع کر دیں نا تو اس پہ بھی لوگ شرما رہے ہوتے ہیں. پہلے شرم یہ آتی تھی اس مسلمانوں والا لباس پہنتے ہوئے, پھر اب شرم آ رہی ہے مسلمانوں والی باتیں کرتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے, مولانا ہے یہ تو مذہبی آدمی ہے. میں ایک دفعہ ایک مارکیٹ میں گیا تو وہاں کیا ہوا ہے کہ ایک صاحب موبائلوں کا بزنس تھا ان کا, تو ان کی ڈیلنگ چل رہی تھی. بہت بڑا تاجر ہے, وہ لڑکا ہے ینگ, تو ذرا لبرل سا لڑکا ہے. تو میں تو سوسائٹی کو دیکھتا ہوں نا, ان چیزوں کو ہمیشہ سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ سوسائٹی جا کس طرف کو رہی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ اس نے کوئی بات کی نا, تو کسی نے اس پہ جواب دیا, تو اس نے کہا یار شریعت تو اس بارے میں یہ کہتی ہے. اس شریعت کے لفظ کو لڑکوں نے پکڑ لیا, بے تو بڑا مولوی بن گیا یار, تو بڑی مذہبی باتیں کرنا شروع کر دی, کیا ہو گیا تیرے کو. تو مجھے احساس ہوا کہ یار ہماری سوسائٹی اس طرف جا رہی ہے کہ ایک عام آدمی کے زبان سے اگر شریعت کا لفظ نکل گیا یا اسلام کا لفظ نکل گیا تو اس کو بھی برا سمجھا جا رہا ہے کہ تو کب سے ملا کب سے بن گیا, تو نے باتیں کہاں سے شروع کر دی. بڑا آیا شریعت کی باتیں کرنے والا, بڑا آیا اسلام کی باتیں کرنے والا. اب پتہ ہے کیا چل رہا ہے سوسائٹی میں؟ اب یہ چل رہا ہے کہ یار سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے, لہذا اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے. یار سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, لہذا اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے. جب بھی کوئی یہ بات کیا کرے نا, فوراً بولو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. دیکھو عمل میں کوتاہی کم درجے کی بری چیز ہے, نظریات اور عقیدے میں کوتاہی پر اللہ معاف نہیں کرے گا, نہیں چھوڑے گا. آپ کو اگر اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے نا, تو اسی شرم کے ساتھ قیامت میں اٹھو گے, اللہ آپ کو اپنی طرف نسبت کرنے نہیں دے گا. اللہ کہے گا تجھے اس وقت شرم آتی تھی اپنے آپ کو مسلم بولتے ہوئے, میرا نام لیتے ہوئے, اب تو کیسے میری رحمت کے سائے میں آنے کی کوشش کر رہا ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے, وہ فرماتے ہیں میں پیغمبر کی زبان سے ایک لفظ سن کے جتنا خوش ہوا ہوں نا, زندگی میں اتنا خوش کبھی بھی نہیں ہوا میں. وہ کیا لفظ تھا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ المرء يحب القوم وليس منهم. یا رسول اللہ ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس قوم میں وہ ہے نہیں, تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ, قیامت میں اسی کے ساتھ حشر ہوگا جس سے تمہیں محبت ہوگی. انس ابن مالک کہتے ہیں یہ سن کے جتنی ہمیں خوشی ہوئی, اس سے پہلے کبھی ایسی خوشی نہیں کہ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ پیغمبر کے ساتھ ہوگا. یعنی حضرت انس ابن مالک کو یہ تھا کہ ہمیں چونکہ نبی سے محبت ہے تو وہی ہمارا تو مزہ ہوگا, پھر تو ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نبی کے ساتھ. آپ کو اگر نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے
آپ لبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, پڑھے لکھے لوگوں کو, جو پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کو نماز کی بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, یا اپنے اسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, تو سمجھ لو کہ آپ کے دل میں محبت کس کی ہے؟ آپ نے عقیدت اور محبت بٹھا لی ان لوگوں کی جو خدا کے باغی ہیں, جو خدا کو ماننے والے نہیں ہیں. تو حشر انہی کے ساتھ ہوگا آپ کا, انہی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا. تو عملی کوتاہی ایک الگ چیز ہے. آپ شریعت پہ عمل نہیں کر پا رہے, توبہ کریں, استغفار کریں, کوشش کریں, لیکن بھائی اپنی نسبت اسلام کی طرف, اس میں کوئی شرم اور کوئی شرمندگی محسوس